السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دانشوران قوم ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں، اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے ملک کے جیالوں، بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس رمضان کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا، دوسرا عشرہ آخری مرحلے میں ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو چاہتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا جو آخری عشرہ ہے، پہلے دونوں عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، دو وجہ سے۔ رمضان کا آخری عشرہ پہلے اور دوسرے عشرے سے زیادہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اس آخری عشرے میں دو اہم عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت اعتکاف کی ہے اور دوسری عبادت لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی ہے۔ اس بنیاد پر یہ عشرہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسری وجہ اس عشرہ کے اہم ہونے کی یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں، اسی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس بنیاد پر یہ عشرہ بہت ہی اہم ہے۔ اس عشرے کے اندر پہلی عبادت جو اعتکاف کی ہے، اس اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے،
اور اس کا سلسلہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ تم میرے گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرو، للطائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کی اور خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہیں، تو جب تک کہ آپ ہجرت کے بعد اس دنیا کے اندر باحیات رہے، زندہ رہے، اس وقت تک آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا، صرف 1 سال کو چھوڑ کر۔ یعنی ہجرت کے بعد آپ نے پوری زندگی رمضان کے مہینے میں 1 سال چھوڑ کر کے اعتکاف فرمایا ہے، اور وہ بھی 1 سال جو آپ نے اعتکاف نہیں کر سکے ہیں، اس بنیاد پر کہ اسی موقع پر دوسرے تقاضے دینی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش آ گئے، جس کی بنیاد پر آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پوری زندگی اعتکاف رمضان کے مہینے کا کیا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب اور ایک اعتکاف نفل اور ایک اعتکاف سنت۔ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف واجب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی نظر مانی، کوئی منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنے دن کا چاہے وہ اعتکاف کرنے کی نیت کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو کرا دیا، تو جتنے دن کی اس نے نیت کی تھی اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف نفل کیا ہے؟ اعتکاف نفل یہ ہے کہ مسجد میں تھوڑے وقت کے لیے بھی انسان آئے تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے، تو اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اسے مسجد میں جو نماز ادا کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، اس عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آیا جائے تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لی جائے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت یہ کر لی ہے کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مسجد میں جاؤں اعتکاف میں رہوں۔ بہت ہی جامع نیت کی انہوں نے کہ ہمیشہ مسجد میں جاؤں گا
اور میری نیت اعتکاف کی رہے گی تو نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں، کوئی مہینہ متعین نہیں، کوئی ہفتہ متعین نہیں، بلکہ جب چاہیں جس وقت چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف نفل ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کی اعتکاف سنت ہے۔ یہ اعتکاف سنت وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے لوگوں میں سے اگر ایک آدمی نے بھی اس سنت کی ادائیگی کے لیے اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی اس عمل کو نہیں کیا، پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پھر اس صورت میں پورا محلہ اس عمل کے چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہے۔ یہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے رمضان کے آخر عشرے میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے 21ویں رمضان کے غروب آفتاب سے، یعنی 20واں روزہ آپ نے رکھ لیا۔ 20واں روزہ رکھنے کے بعد جب 21واں روزہ شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو غروب آفتاب ہوگا اس وقت سے یہ اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو اعتکاف کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں دن کا روزہ رکھ کر کے اس دن کا افطار اپنے محلے کی مسجد میں کرے، تاکہ جب مغرب کی اذان ہو، غروب آفتاب ہو تو وہ مسجد کے اندر رہے۔ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک رہے گا، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے پر آپ کا یہ اعتکاف مکمل ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اعتکاف کو ختم کر لیا تو سنت کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی اور جو ہے سنت سے محرومی ہو جائے گی۔ تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اعتکاف سنت ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، بغیر روزہ کے یہ سنت والا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز با جماعت ادا ہوتی ہو، چاہے جمعہ کی نماز اس میں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ 5 وقت کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز جس مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، بلکہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ صرف 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن ضرورتوں کی بنیاد پر آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ ان 2 ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی طبعی اور فطری ہے، دوسری ضرورت شرعی ہے۔ طبعی اور فطری ضرورت کیا ہے؟ استنجا کا کرنا، پیشاب پاخانہ، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ آپ اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی اس ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ دوسری ضرورت شرعی ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ شرعی ضرورت یہ ہے کہ مثلا آپ نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اعتکاف والی مسجد کو چھوڑ کر اس مسجد کو جا سکتے ہیں جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ایسی ضرورت ہوئی جو شرعی ضرورت ہوئی۔ شرعی ضرورت کی بنیاد پر مسجد سے باہر جانے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس کے علاوہ
طبعی اور فطری ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو انسان چاہے تو بہت ساری ضرورتوں کو اپنے ساتھ لگا لے گا، لیکن سمجھنا چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، جس کے بغیر انسان کو کوئی چھٹکارا نہ ہو۔ مثلا بال بنانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس ضرورت کی بنیاد پر آپ کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اور آپ دقت اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہ ایسی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے غسل کرنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن ایسی ضرورت نہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو طبعی ضرورت میں وہ ضرورتیں شامل ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہ ہو۔ لہذا جو انسان اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سارے وقت کو مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کرے۔ صرف پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جائے گا تو اتنے ہی وقت کے لیے جائے گا جتنے وقت میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ورنہ پتہ چلا کہ پیشاب کا بہانہ بنا کر کے اور پاخانہ کا بہانہ بنا کر کے اور اپنی قضائے حاجت کے پوری کرنے کا بہانہ بنا کر کے گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر گفتگو چل رہی ہے، اپنے محلے کی ساری خبریں لے رہے ہیں، پڑوس کی خبریں معلوم کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ضرورت سے باہر کی چیز ہے۔ فقہ کا قاعدہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، کہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت مقدر ہوتی ہے۔ جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنے ہی وقت آپ کو استعمال کرنا ہے، اتنا ہی وقت لگانا ہے۔ اس سے زیادہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ معتکف کے لیے برتن دھلنے کی اجازت نہیں ہے، معتکف کے لیے ہاتھ وغیرہ دھلنے کے لیے یا اسی طریقے سے صابن وغیرہ سے چہرہ دھلنے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر چارے کار نہ ہو۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ مسجد جو ہوتی ہے، مسجد کا دو حصہ ہوتا ہے۔ ایک مسجد وہ ہوتا ہے، مسجد کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو مسجد کی شرعی حد میں داخل ہوتا ہے، اور ایک مسجد کا وہ حصہ ہوتا ہے جو شرعی حد سے خارج اور علیحدہ ہوتا ہے۔ مثلا مسجد کا وضو خانہ، مسجد کا غسل خانہ، مسجد کا بیت الخلاء اور استنجا خانہ، یہ سب مسجد کی حدود میں تو ہیں لیکن مسجد کے شرعی حدود سے باہر ہیں۔ لہذا معتکف کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا اور اس بات کا انتظام کرنا ضروری ہے کہ ہمارا وضو خانہ میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، بیت الخلاء میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، حمام اور غسل خانے میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ہاتھ دھلنے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ کی مسجد کا وضو خانہ ایسا ہے کہ مسجد کی حد میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے وضو خانہ میں آپ اپنے ہاتھ کو دھو سکتے ہیں اور آپ کا پانی وضو خانہ میں گر سکتا ہے، تو آپ اپنا ہاتھ وہاں جا کر کے دھویں۔ اور اگر ایسی شکل نہیں ہے تو کوئی ایک برتن رکھے، اس برتن کے اندر ہاتھ کی صفائی کر لے اور پھر پانی کو پھینک دیں یا پھینکوا دیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے، ایک آدمی اعتکاف کر رہا ہے، کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو ویسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اعتکاف جو سنت ہے، اس سنت اعتکاف کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے لیے قضا کرنا لازم ہے۔ اس بنیاد پر قضا کرنا لازم ہے کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، جب تک کہ وہ شروع نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک وہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو شروع کر دیا تو شروع کرنے کے بعد اب اس عمل کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف سنت ہے سنت، آپ کو اختیار تھا، آپ کرنا چاہیں کر سکتے تھے، چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے شروع کر دیا تب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ اگر آپ نے اس کو بیچ میں
گیا تو توڑنے کے بعد آپ کے لیے قضا کرنا لازم ہے۔ کتنے دنوں کا کی قضا کریں گے؟ تو فرمایا کہ جس دن آپ نے اعتکاف توڑا ہے اس دن کا کی قضا کرنا لازم، یعنی ایک دن کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگا، اس کے بعد آپ کے لیے قضا کرنا لازم اور واجب نہیں، اس وجہ سے کہ ٹوٹ جانے کے بعد اب جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا اور نفلی اعتکاف کے لیے کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کے لیے غسل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے غسل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک غسل تطہیر ہوتا ہے، ایک غسل تنظیف ہوتا ہے اور ایک غسل تبرید ہوتا ہے۔ غسل تطہیر پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جائے اسے غسل تطہیر کہیں گے۔ غسل تبرید ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جائے اسے غسل تبرید کہیں گے۔ غسل تنظیف صفائی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جائے اس غسل کو غسل تنظیف کہیں گے۔ تو معتکف کے لیے صرف غسل تطہیر کی اجازت ہے۔ مثلا ناپاک ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، غسل کرنا اس کے لیے لازم اور واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو اسے ہر حالت میں غسل کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، اسی وقت آپ فوراً مسجد چھوڑ کر کے غسل کرنے کے لیے جائیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد میں آئیں۔ گھر کے مسئلے کے طریقے سے آپ مسجد والے مسئلے کو قیاس نہ کریں کہ گھر کے اندر آپ اپنی مرضی سے جب چاہے غسل کر رہے تھے، ایسا نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھیے، اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہوئے اس حالت میں اگر آپ اپنے وقت کو مسجد میں گزاریں گے تو بہت ہی غیر مناسب بات ہوگی اور بہت اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو 2 طرح کا غسل ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب تو ٹھنڈی کا وقت آ گیا ہے، گرمی کے موسم میں کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو چین نہیں مل پا رہا ہے یا گندگی زیادہ ہو گئی ہے، تو فقہا نے اس کی ایک شکل نکالی ہے کہ آپ باتھ روم گئے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو جتنا آپ وضو کرنے میں آپ کا وقت لگ سکتا ہے اتنے ہی وقت میں آپ اپنے بدن پر جلدی سے پانی بہا کر کے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہیلا کی شکل نکالی گئی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ دن نہانے کی وجہ سے بدن کے اندر بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، خوشبو کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ بہت ہی اہم، اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کہتے پھر ایک مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں، لہذا چلیے مسجد میں وائی فائی لگا دیتے ہیں اور خوب موبائل میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ موبائل استعمال کر سکتے ہیں بقدر ضرورت۔ آپ اعتکاف میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، اس لیے آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کا دل اللہ کی طرف لگنا چاہیے۔ آپ کا دل موبائل کے واسطے سے کسی غیر اللہ کی طرف لگتا ہے تو یہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہوگا۔ ضرورت پڑ رہی ہے آپ بقدر ضرورت موبائل کو استعمال کیجیے، ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت عبادت کے اندر گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، تسبیح کے اندر گزرے، ان ساری چیزوں میں آپ کا وقت گزرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین اعتکاف کرنا چاہیں، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں آ کر اعتکاف کریں گے، لیکن عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کا اپنا گھر ہے، گھر کا وہ کونا ہے، گھر کا وہ گوشہ ہے جس گوشے کو عبادت کے لیے اور نماز کے لیے خاص کر رکھی ہیں، تو عورتیں اسی گھر کے کونے میں اور عورتوں کے لیے وہ
وہی مسجد ہوگی وہیں پر اعتکاف کرے گی. ان کے لیے اعتکاف کرنا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. اسی گھر کے اندر بیٹھ کر کے اعتکاف کریں گی, عبادت اور تلاوت اور ذکر وغیرہ کریں گی. گھر کی جو دیگر بچیاں ہیں ان سے آ کر کے کچھ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتی ہیں اور وہ بتا بھی سکتی اس کی اجازت ہے, لیکن وہ اسی کونے کے اندر اسی کمرے کے اندر رہیں گی. اس کمرے سے باہر دوسرے کمرے میں نہیں جانا. ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اعتکاف خاتون نے جس گھر کے اندر کیا, اتفاق سے گرمی کا موسم تھا اور اس میں اے سی نہیں لگی ہوئی تھی, اب پریشانی ہو رہی ہے. تو مولانا صاحب سے مسئلہ آ کر کے معلوم کیا کہ کیا اسی صورت میں میرے گھر کی خاتون اپنے اس معتکف کو یعنی اپنے اس کمرے کو چھوڑ کر کے دوسرے کمرے میں منتقل ہو سکتی ہے؟ تو نہیں ہو سکتی ہے. مولانا لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ بناتے نہیں, مسئلہ بتاتے ہیں. لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئی اسی کمرے میں پورے 10 دن کو گزارنا ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی آفت نہ آ جائے خدا نہ خواستہ جس کی بنیاد پر وہ بدلنا ضروری ہو جائے. خدا نہ خواستہ گھر گر جائے, کوئی اس طرح کی آفت آ جائے تب تو بدلنے کی گنجائش ہے. لیکن جس کمرے میں میں بیٹھی ہوں اس کے بازو میں بچے بہت شور ہنگامہ کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر کمرہ بدلنے کی گنجائش اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی کمرے کے اندر اپنے پورے وقت کو گزارنا ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ جو تھا وہ لیلۃ القدر کا تھا کہ اسی آخری عشرے میں شب قدر ہے. شب قدر اعتکاف کا بہت ہی عام فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزارے گا تو شب قدر کی عبادت کی اسے توفیق مل جائے گی. اور شب قدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. اور 1000 مہینے کے اندر اگر حساب لگایا جائے تو کل 83 سال ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی کو ایک شب قدر کی عبادت کی توفیق مل گئی اور شب قدر اسے حاصل ہو گیا تو ایسی صورت میں 83 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ گزشتہ قوموں کی جو عمریں تھی وہ ہماری عمر سے بہت ہی زیادہ تھی, تو لوگوں کو رشک ہوا کہ ہم تو اگر چاہ کر کے بھی عبادت میں ان کی برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزازی طور پر اور اکرام کے طور پر شب قدر کی نعمت عطا کر دی کہ ایک رات کے اندر تم عبادت کر لو گے, اللہ تعالیٰ تجھے 83 سال کی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے اور اس کا ثواب مرحمت فرما دیں گے. کس رات میں شب قدر ہے کسی کو پتا نہیں, بس اتنی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. اب وہ شب قدر 21 میں بھی, اسی طریقے سے 23 میں بھی, اور جتنی بھی طاق راتیں ان ساری راتوں کے اندر بھی عبادت پائی جا سکتی ہے, تو اس کے اہتمام کی اور اس کے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین کا علم دے دیا گیا تھا, لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے گئے تو اس کی وجہ سے جب دیکھا کہ باہر میں 2 صحابہ کرام آپس میں کچھ باتوں میں اختلاف ہو رہا ہے, لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی تعین کا علم اٹھا لیا. اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر متعین کر دیا جاتا کہ اسی رات میں شب قدر ہے تو سب لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے اور اسی ایک ہی رات میں عبادت کرتے اور بقیہ رات چھٹی لے لیتے. اور جب متعین نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکمت رکھ دی کہ اس کی تلاش میں اور اس کو پانے کے لیے ہر رات کوشش یہ کرے گا کہ ہمیں وہ رات مل جائے, وہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں
मुबर्रक महीना मिला है, हम सबको इसकी खूब कदरदानी करनी चाहिए। आखिर में चलते चलते एक बात कहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले हम कह रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और आज हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हमको ये कहना पड़ रहा है कि रमज़ान जा रहा है। लिहाजा वक्त की कदरदानी कर लीजिए, और जो थोड़ा वक्त बच गया है उसे कीमती बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक को पूरे तरीके से वसूल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन।